Subscribe to Mufti Akmal Mujahid online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلاۃ و تسبیح کی فضیلت، صلاۃ و تسبیح کی نیت کیسے کریں، صلاۃ و تسبیح کا وقت کیا ہے اور اس کی کتنی رکعتیں ہیں، اور صلاۃ و تسبیح پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، اس بارے میں آج ہم گفتگو کریں گے۔ تو صلاۃ و تسبیح کی فضیلت کے بارے میں کہ صلاۃ و تسبیح ایسی نماز ہے جس سے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ نفل نمازوں میں صلاۃ و تسبیح کی نماز کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے علماء، فقہا، محدثین خود نماز تسبیح پڑھتے تھے، دوسروں کو بھی صلاۃ و تسبیح پڑھنے کا حکم فرماتے تھے۔ یہ نماز نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس کو سکھائی اور ارشاد فرمایا کہ اگر ہو سکے تو یہ روزانہ ایک مرتبہ پڑھیں، اگر ممکن نہ ہو تو ہر جمعہ کو، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو ہر مہینے، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو سال میں ایک بار، اگر اتنا بھی نہ کر سکو تو کم از کم زندگی میں ایک بار ضرور پڑھ لیں۔ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اگلے پچھلے، جان بوجھ کر یا بھول سے کیے جانے والے چھوٹے یا بڑے گناہوں کو سب کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اور صلاۃ و تسبیح میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ تو صلاۃ و تسبیح میں تیسرا کلمہ پڑھا جاتا ہے، اور تیسرے کلمے کا بھی آدھا کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اتنا تسبیح پڑھی جاتی ہے۔ اور یہ تسبیح ایک رکعت میں 75 مرتبہ پڑھنی ہوتی ہے، یعنی 4 رکعتوں میں یہ 300 دفعہ مکمل کرنی ہوتی ہے۔ تو صلاۃ و تسبیح پڑھنے کا صحیح طریقہ کہ جو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے، حضرت عبداللہ بن مبارک صلاۃ و تسبیح اس طریقے سے ادا کرتے تھے کہ پہلی رکعت میں سبحانک اللہم کے بعد 15 مرتبہ تسبیح پڑھتے تھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور اس کے بعد تعوذ تسمیہ قرات کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ پڑھتے تھے، اور رکوع میں سبحان ربی العظیم کے بعد 10 مرتبہ، اور ربنا کل حمد کے بعد 10 مرتبہ، اور اس کے بعد سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد 10 مرتبہ اس کو پڑھتے، اور اس کے بعد 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنے کی حالت میں تو پھر 10 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھتے، اور دوسرے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد پھر اس کو 10 مرتبہ پڑھتے، اور دوسرے سجدے سے اٹھ کر تکبیر کہتے، اور دوسری رکعت کے لیے پھر کھڑے ہو جاتے، اور سورۃ فاتحہ سے پہلے 15 مرتبہ، پھر قرات کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ پڑھتے، اس طرح تینوں رکعتیں مکمل کرتے۔ تو صلاۃ و تسبیح پڑھنے کا یہی طریقہ ہے۔ اب کہ صلاۃ و تسبیح میں نیت کیسے کریں گے، نیت کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو صلاۃ و تسبیح، یہ نیت جو ہے یہ دل کے ارادے کا نام ہے، کہ انسان کے دل میں جو نیت ہوتی ہے وہی، اور زبان سے نیت کرنا یہ مستحب ہے۔ تو ہم زبان سے اس طرح کہیں گے کہ میں 4 رکعت صلاۃ و تسبیح پڑھتا ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ طرف خانہ کعبہ شریف کے، اللہ اکبر۔ اس کے بعد کہ صلاۃ و تسبیح کس وقت پڑھی جاتی ہے؟ صلاۃ و تسبیح چنانچہ نفل ہے، اس لیے مکروہ اوقات صبح صادق سورج نکلنے تک یہ نہیں پڑھ سکتے، اور عصر کے فرض ادا کرنے کے بعد سورج غروب ہونے تک یہ نماز نوافل جو ہے یہ نہیں پڑھ سکتے، اور اسی طرح عین طلوع آفتاب کے وقت، زوال کے وقت بھی ہم یہ تسبیح نہیں پڑھ سکتے، اور اس کے بعد ہم جس طرح ہم چاہیں کہ دن میں یا رات میں کسی وقت بھی ہم پڑھ سکتے ہیں۔ تو صلاۃ و تسبیح کی 4 رکعتیں ہیں، ان 4 رکعتوں کو ایک سلام کے ساتھ ہی پڑھنا افضل ہے، لیکن اگر 2 رکعت کر کے 2 سلام کے ساتھ پڑھیں تب بھی جائز ہے۔ یہ نماز کھڑے ہو کر پڑھنا افضل ہے، لیکن بیٹھ کر پڑھنا بھی جائز ہے، البتہ بغیر عذر کے ثواب کم ملے گا۔ صلاۃ و تسبیح میں پڑھی جانے والی تسبیحات کو دل میں شمار کریں، اگر مشکل ہو تو ان کے گننے کا طریقہ یہ ہے کہ انگلیاں اپنی جگہ رکھیں، اور ہر تسبیح پر انگلی کو اس جگہ ہلکا سا دباتے رہیں، اور ذہن میں شمار کرتے رہیں کہ زبان سے ہرگز شمار نہ کریں، اور ورنہ نماز فاسد ہو جائے گی۔ انگلیاں
کھول اور بند کر کے گننا یا تسبیح ہاتھ میں لے کر گننا جائز تو ہے، البتہ مکروہ ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صلاۃ و تسبیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ Subscribe to Mufti Akmal Mujahid online and press the bell icon for more videos.